بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ۔ عید کا اسپیشل پروگرام A1 ٹی وی کے تمام ناظرین کو دلی عید مبارک۔ آج عید کا تیسرا دن ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری خادم حسین مانڈلہ صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اور دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں زاہد اشرف حریت رہنما، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی، اور اگر بات کریں سری نگر کی خاص کر کے تو میر وائز کی مسلسل جو نظر بندی ہے اس کے خلاف زبردست مظاہرے جاری و ساری ہیں اور فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں پوچھیں گے چودھری خادم حسین مانڈلہ صاحب سے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، خاص طور پر کہ وہاں پہ سری نگر میں جتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور خاص کر کے جو وہاں پہ حریت رہنما ہیں ان کی مسلسل نظر بندی سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ احسن۔ سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اللہ پاک سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، وہ اس طرح کی ہزاروں لاکھ عیدیں جو ہیں وہ دیکھنی اور منانی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں بالخصوص ان کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اور یہ جو عید ہے بالخصوص جو گزری ہے تو اس میں بڑی تلخ یادیں ہیں، جیسے ہمارے پاکستانی کو 350 کے قریب کشتی حادثہ میں جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو کے ان گھروں کے ساتھ اللہ پاک جو اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ایگزیکٹلی، بالکل، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو صبر جو ہے عطا فرمائے، آمین۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اور بھی دوسرا حادثہ جو دوسرا وہ ٹائٹینک دیکھتے ہیں وہاں بھی پاکستانی اور بھی جانے جو ہے اللہ پیاری، تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جو ہمارا مقبوضہ کشمیر کا ایشو ہے یہ تو میرا خیال ہے کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، لیکن دنیا چونکہ بے حسی جو ہے نا اس میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی کہ وہ ملک کہ جس نے خود قرارداد جو ہے اقوام متحدہ میں جمع کرائی اور اس قرارداد کے اوپر آج تک نہ اقوام متحدہ عمل کرانے کو تیار ہے، نہ سپر پاور جو دنیا میں اس وقت ہے وہ تیار ہیں، نہ اس کے جناب حوالی تیار ہیں، تو کون کرائے گا؟ سوال یہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ جس طریقے سے 9 لاکھ مسلح افواج جو ہے وہ بھارت نے وہاں پوسٹ کی ہوئی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے ان کے دن رات گزرتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے، جو آواز حق بلند کرتے ہیں، جو فریڈم فائٹرز ہیں اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، ان کی آوازوں کو کس طریقے سے طاقت سے جو ہے پکڑا جاتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد سے جو ہے وہ شہادتیں ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کی اسپندریے ہیں، معصوم بچوں کی جو ہے وہ شہادتیں ہیں، بزرگوں کی شہادتیں ہیں، خواتین کے ساتھ جو ظلم زیادتی اور جبر کیا جا رہا ہے، میرا ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں وہ آنمٹ ہیں جو ہر بندے کو دکھائی بھی دیتی ہیں، آوازیں بھی باہر آتی ہیں، ویڈیوز آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک وہ چھوٹا معصوم بچہ اپنے نانے کی جو ہے وہ بیٹھ کے پوچھ کے مجھے بتایا کہ یہ تصویریں کیا پیغام، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کو جس طریقے سے نریندر مودی ان دنوں وہ پچھلے دنوں گیا ہے امریکہ میں، اور امریکہ وہ ملک تھا کہ جس نے اس کا ویزا بین کیا ہوا تھا کہ چونکہ یہ دہشت گرد ہے، گجرات بچر ہے، قاتل ہے مسلمانوں کا، اور اس وجہ سے اس کو انٹرنیشنل اس کے اوپر بین تھا، اور آج کیا اس کے ظلم کم ہوئے؟ اس کے ظلم تو زیادہ بڑے ہیں۔ اس وقت تو ایک وزیر اعلیٰ تھا، تو ابھی تو پورے ملک کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اور جب سے وہ آیا ہے بالخصوص مسلمانوں کے اوپر، مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، دلت کے اوپر، پھر جتنے اس کے پڑوسی ہیں کوئی ایک پڑوسی بھی اس کے شر سے محفوظ، مطلب پاکستان میں ہزاروں جانیں جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہوئی، لیکن جتنے بھی حادثے بم دھماکے ہوئے
وہ تمام کا جب سراغ لگایا جاتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ جا کے بالکل پاکستان میں دیکھا ان کا ایک سروے آفیسر کلبھوشن جدیو کو وہ ہم نے پکڑا ہوا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کبھی ایسے کسی دنیا کی تاریخ میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ملٹری افیشل جو ہے وہ آ کے آپریٹ کر رہے ہیں اور یہاں ٹیررزم جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. یعنی کہ جب افغانستان میں نیٹو آرمی تھی تو ایسا دیکھیں کہ 62 کیمپس تھے ملیٹنٹ جو وہاں سے ٹرینڈ ہو کے وہ پاکستان آ کر اپنا جو ہے وہ کارروائی کرتے تھے. کوئی سوئسائڈ بمبر کرتے تھے, کوئی دھماکے کرتے تھے. تو یہ سارے ڈوزیئر ہم نے متحدہ میں جمع کرا. بالکل جمع کروا. یہ بتائیں کہ انہوں ڈوزیئر کا مقصد کیا. اور ابھی جب یہ نریندر مودی گیا وہاں تو جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں بالخصوص ملٹری پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ان کو ڈرون دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا کو پاگل تو نہیں, وہ ڈرون کہاں چلانا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی ہے بالکل. کہاں چلائے گا؟ پاکستان ہی اس کا ہدف ہے نا. اور جو وہ واضح کہہ چکا ہے, کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں, اس کے جو ہے نا وزیر دفاع کر چکے ہیں, ان کے ملٹری افیشل کر چکے ہیں, ہمارے جو ہے گلگت بلتستان کے متعلق, ہمارے آزاد کشمیر کے متعلق, ہمارے بلوچستان کے متعلق. پھر سب سے بڑی جو دہشت گردی کی مثال کہ جب اس نے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے نریندر مودی نے کہا تھا کہ ہاں مکتی بانی ہم نے بنائی تھی, پاکستان کے 2 ٹکڑے ہم نے کروائے تھے, تو میرا اس کی دہشت گردی اگر دنیا میں کوئی ذرا سا شعور ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ ایکٹیویٹ نہ ہوتی طاقتیں. بالکل آپ نے ایک ملک کے اندر جا کر مداخلت کی اور ایک ملٹری ٹروپس تیار کیے, تیار کرنے کے بعد آپ نے اس ملک کے 2 ٹکڑے کیے اور آج آپ اقرار کر رہے. تو کسی دنیا کی طرف سے کو آیا؟ ہاں یہ ضرور آیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب 5 اگست 2019 تو انہوں نے 370 اور 35A جو اسپیشل سٹیٹس تھا مقبوضہ کشمیر کا, اس کو جب ریموو کیا تو غیر ہمارے اپنے مسلمان ممالک جو تھے بالخصوص دبئی, انہوں نے اس کو بلا کے جو بڑا انعام ہوتا ہے ایوارڈ وہ دیا. سعودی عربیہ کی طرف دیکھیں, اس نے پتہ نہیں کتنے جو ہے سرمایہ کاری کی وہاں جو ہے وہ باتیں کی. تو میرا خیال ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ابھی اس دنیا کے ساتھ ہے اور یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. خالی یہ تفریق ختم ہوتی ہے. جب تفریق ختم ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ خالق اور مالک اس کائنات کا ایک اللہ تو ہے جو دیکھتا ہے, اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہوا ہے اور وہ سب کا محافظ بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی جو ہے نا جب وہ حرکت کرتی ہے نا طاقت, تو میرا خیال کوئی چیز پھر پیچھے نہیں بچتی. یہ دیکھا دنیا نے, ابھی آپ نے 2 سال پہلے جب کورونا آیا میرا بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں جو ہے نا وہ بھی بے بسی کا اظہار کر رہی. تو میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بے شمار طاقتیں ہیں. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کے اوپر قادر ہوں کہ آپ کے اوپر میں عذاب بھیجوں, آپ کے سروں کے اوپر سے, آسمانوں سے, یا آپ کے پاؤں کے نیچے سے, زمین سے, یا او یلبسکم, یا آپ کو آپس میں فرقوں میں بانٹ کے جو ہے لڑاؤ اور ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھاؤ. تو میرا خیال ہے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر اس آیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو میرا ہے کہ گھروں میں لے لیں, بچی ماں سے لڑ رہی ہیں, بچے باپ سے لڑ رہے ہیں, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, میاں بیوی سے لڑ رہا ہے. اگر ڈپارٹمنٹوں میں دیکھیں آپ جا کر, ہاں بالکل لڑائی جھگڑے, سیاستدان سے لڑ رہا ہے, جج ججوں میں کھینچاتا نہیں ہے, جردیلوں سے لگے ہوئے ہیں, بیوروکریٹ آپس میں لگے ہوئے ہیں, پڑوسی سے لگے ہوئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ عقل پھر بھی ٹکانے نہیں آ رہی کہ کہیں تو کوئی ظلم ہو رہا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت سی طاقتیں ہیں, وہ آسمانوں سے پتھر برسا دے, وہ زمینوں سے زلزلے لے آئے, سیلاب لے آئے,
बीमारियां वबाएं ले आए। तो मेरे ख्याल कि दुनिया को अभी इस तरफ देखना चाहिए। अगर नहीं देखेंगे तो फिर तो माइट इज राइट का कानून है, तो फिर तो कोई कानून कायदे तो खत्म हो गए। कि जिसके हाथ में डंडा है उसका सड्डा है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे निजाम जो है ना, ये दावत दे रहे हैं कि अफरा तफरी की, और जो इंसानी तजलील है उसकी तरफ लेके जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी को सरजमीन के ऊपर अल्लाह ताला की जात बड़ा बनाती है या ताकतवर बनाती है, तो उसके ऊपर इम्तिहानात भी ज्यादा है। इसलिए बैनुल-अक़वामी ताकतें उस तरफ देखें कि कितने साल गुजर गए हैं, उनका जो है ना वो सब्र देखें आप, तो उनकी बिशारतें देखें, उनकी क्या क्या जुल्म उनके साथ नहीं हो रहे, उनके जो है कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, कितनी खवातीन बेवा हो गई हैं। तो मेरे ख्याल है किसी को नहीं, जब इनके अपने घरों में जब आग लगेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर बिल्कुल जो पाकिस्तान है हमारा, ऐसा पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान जब ये दारा है हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारी शाहराग है, तो मेरा शाहराग जो है ना, जब उसका रोल भी उतना ही बनता है। तो शाहराग जब कटती है, जब दुश्मन के नरगे में जो है काबू होती है, तो फिर गैरत भी कुछ तकाजा करती है, फिर ज़मीर भी कुछ तकाजा करता है, फिर ईमान भी कुछ तकाजा करता है। फिर तकाजा वहाँ एक ही होता है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने की जरूरत है, उसको डेडलाइन देने की जरूरत है। ये तकरीरों से, मज़ारों से, जलसों से, जुलूसों से, काली पट्टियां बांधने से या ये लेटरबाजी करने से ये काम नहीं चलेगा, वो इंसान का बच्चा नहीं बनेगा। ये वो जो बनिया है उसके साथ वैसा ही आप ट्रीट करें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको हुक्म दिया है, तो जो रब के हुक्म के मुताबिक आपने चलना है। कब तक आप देखेंगे कि आपसे पहले भी कई आए, कई सरबराह कितने अभी बाप के चले गए हैं, ये सही। और भी 2 साल की जिंदगी सबने चला जाना है, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर कई आए आकर चले गए, तो बाकियों ने भी चले जाना है, लेकिन अल्लाह ने हिसाब लेना आप लोगों से। तो मेरा ख्याल है उन कश्मीरी भाइयों की जो है ना, वो जो डिमांड है, हमारी सबकी अपनी एक डिमांड है तमाम अदारों से, और बिलखुसूस हुकूमत वक़्त और जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अदारे हैं उनके साथ कि जो नारा है, नारे की लाज रखें और गैरत का मुजाहरा करें, जुर्रत का मुजाहरा करें, और नरेंद्र मोदी के साथ वो जो है ना वो बिजनेस की डीलें ना करें। उससे हमने आलू टमाटर नहीं लेने, उससे हमने कश्मीर लेना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि जिससे कश्मीर जो है ना उसको हम हासिल कर सके। आलू टमाटर प्याज चीनियाँ लेने से जो है ना वो अवाम खुश नहीं होगी, अवाम के पास पहले कुछ नहीं है, अवाम भूख प्याज जो है ना ये इन सारे सरकारी नौकरों को पाल रही है, और ये सारे फाके इसलिए काट रही है कि हमने कश्मीर देना। तो जब कश्मीर लेने का नंबर आता है तो ये आलू टमाटर वाले नहीं भी चाहिए, हमें क्लियर कट 2 टोक मौक़िफ़ वाले चाहिए कि जो जाकर नारा तकबीर लगाए उसको डेडलाइन दे कि हमारी माओं की, बहनों की, बच्चियों की, बुजुर्गों की इज्जतें, उनकी शहादतें, सारी चीजें सामने रखें और कहें कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अभी इसके आगे जो है वो गुंजाइश नहीं। नाज़रीन, चौधरी खादिम हुसैन मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। यकीनन बड़े बेबाक अंदाज से अपनी तमाम तर बातें आपके सामने रख रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, इस हवाले से मैं आपसे लाजमी जानूंगा कि जैसे आपने बात की कि दहाइयों से ये कश्मीर इशू चल रहा है और वहाँ पे मसालम जारी हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, क्या आप समझते हैं उनकी ईद कैसे गुजरती होगी कि जो एक इंडिया की फ़ौज है पूरी वहाँ पे लगाई गई है, नज़रबंदी की सूरत में न वो वहाँ बाहर निकल सकते हैं, पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई है और पूरी दुनिया इस पर आवाज़ नहीं उठा रही। और ख़ास करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के हवाले से भी अगर बात की जाए तो मुस्लिम उम्मा भी इन मौक़ों पर भी खामोश रहती है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक ईद का तल्लुक है तो ये तो चूँकि इस्लामी त्यौहार है हमारे, यानी ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा, और इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, इसकी एक अहमियत है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो अयाम गुजरे हैं, इन अयाम का जैसे पहले ये पूरा अशरा जो है आबादात के लिहाज से जो इनका जो फजीलत है बहुत ज़्यादा फजीलत है, यानी कि रमज़ान शरीफ के बाद अगर किसी इन अयाम की जो फजीलत है अल्लाह आपके यहाँ
تو یہ اس عشرے کی عید الاضحیٰ. تو اس میں جو ہے پھر قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی، جنہوں نے قربانی کی، جن کو پاس وسائل نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اگلے سال جو توفیق دی. تو قربانی کی ایک اپنی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اس کے برابر جو ہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، خطا معاف ہو جاتے ہیں. یہ تو جو تہوار ہے نا، یہ تو اللہ کے ہاں جو سر پہ سجود ہو کر اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہوتا ہے. تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے اس طریقے کی جیسے شب قدر ہے، رمضان شریف ہے، جمعہ ہے، پھر یہ عید الاضحیٰ ہے، ذوالحج کے جو ہے وہ پہلا عشرہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایسے ایام آتے ہیں. لیکن یہ چونکہ عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ قربانی کی عید اس کو کہتے ہیں. تو قربانی کا جو کنسیپٹ ہے، جیسے ابھی جہاد ہم کرتے ہیں، تو جہاد کیا کنسیپٹ ہوتا ہے؟ کنسیپٹ ایک ہی ہے کہ دیکھو دوسروں کو آپ نے زندگی بخشنی. کہتے ہیں نا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اس کے پیچھے کیا تھیم کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے نا، پھل لے دیتے ہیں کہ جب آم ہے تو آم پک جاتا ہے، جب پک جاتا ہے تو اس کو توڑ کے اس کو کھا کے جب بندہ کھاتا ہے تو دوسروں کو کیا انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. اگر اس کو وقت کے اوپر بندہ نہیں کاٹتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، بدبو چھوڑ جاتا ہے، وہ بیماریاں جو ہے وہ لوگوں کو یہ دیتا ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں جتنی قربانیاں وہ دے رہے ہیں، اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے ان شارٹ؟ دیکھو بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ تو ہمارا جو دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، مذہب اسلام، مذہب اسلام تو ہر وقت بندے کو قربانی کے لیے تیار ہے. اس نے حق کی آواز بلند کر دی، جابر کے آگے کھڑا ہونا ہے، ظلم کے آگے کھڑا ہونا ہے. اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے کہ اگر ہم نے مقصد، کیونکہ جو دنیا یہ تو فانی ہے، اس نے چلا جانا ہے. جو لوگ اپنے مشن کے اوپر، اپنے منشور کے اوپر، اپنے نظریہ اسلام کے اوپر قائم رہتے ہوئے ظالموں کے آگے ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں، وہ تاریخ بھی ان کو یاد رکھتی ہے اور ان کی آخرت جو ہے وہ اس کے لیے سرخرو ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے آخرت میں بڑے جو ہے وہ مقام رکھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی قربانیاں تو اپنی ہیں، لیکن یہ ذمہ داری چونکہ عوام و ناس میں جو معاشرہ ہے، معاشرے کے اوپر زیادہ چلی جاتی ہیں. بالکل. کہ بھئی ایک بندہ ہے، تنہا ہے، نہتا ہے، کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے، بیمار بھی ہے، بچہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے. جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے کیوں اس ظلم کو نہیں روکا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب کوئی شخص اگر کسی معاشرے میں، قوم میں ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کو روکنے کی وہ نہیں روکتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موت سے پہلے ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. بے شک عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے براہے میں اگر دیکھیں تو آج کل جتنی تکلیفیں ہیں، جو عذاب اللہ کے آ رہے ہیں، تو ان میں سب سے بڑا عذاب میں سمجھتا ہوں بصیت پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے کہ پاکستان کے اوپر جتنے عذاب آ رہے ہیں نا، یہ کشمیریوں کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ غیرت کھائیں اور نعرہ تکبیر لگائیں، کو وہاں بیٹھ کے جہاں جو ہے نا وہ پریس کانفرنس نہ کرتے رہیں اور نہ ہی کو مظاہرے اور یہ ریلی ویلی یہ کریں، ادھر جائیں اور ان کو دو ٹوک ان سے بات کریں. ایگزیکٹلی آپ اس کے مطابق تعداد کے مطابق آپ عمل کرائیں. جب عمل نہیں کراتے، جب وہ کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کروا لے، وہ پلوامہ کا ڈرامہ خود کروا لے، جب اس کا دل کرے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ چاہتے ہیں ہماری پاکستانیوں کو یہ دہشت گردی کی جان میں، اس کے پیچھے وہ ہے. تو ہم نے تو اپنے دفاع میں لڑنا ہے جا کے. بالکل ہمیں کیا پرابلم کیا؟ ہمیں وہاں باتیں کرے، وہاں جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسے باتیں کریں کہ جیسے ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کھڑک رہی ہیں. وہ کیا کھڑک رہی ہے؟ آپ اپنے موقف کے اوپر کھڑے ہو کے دنیا میں. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں کریں کیا؟ ابھی یہ کشمیر کی بات کریں یا بھیک کی بات کریں؟ یہ ٹورا انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور جاتے ہیں جناب یہ لاؤ جی ہمارا کوئی پنامے رہ گئے ہیں، جزیرے ہم کو دو چار بنا لے، کو پلاٹ کو بنا لیں.
तो जब इन प्लाटों से, जजीरों से, पनामा लिस्टों से, ये 12 असासे बनाने से आपकी तवज्जो हटेगी तो मेरा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जब तक इस तरफ आपकी तवज्जो रहेगी बिल्कुल तो कश्मीरी बेचारे ऐसे ही करते रहेंगे और हम बोलते रहेंगे। एग्जैक्टली। नाज़रीन, ईद स्पेशल प्रोग्राम जारी और सारी है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रखिए। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे ईद स्पेशल प्रोग्राम में। ईद का आज तीसरा दिन है। एक बार फिर आपको ईद मुबारक। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद अशरफ, हुर्रियत रहनुमा हैं। इनसे इस हवाले से जानेंगे कि ईदें तो काफ़ी गुजरी और आप दहाइयों से ये कह सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर के जो मज़ालिम हैं वो कम ना हुए। इस तनाजुर में मैं जाहिद अशरफ साहब आपसे ख़ुसूसन तौर पर पूछूंगा, आप हुर्रियत रहनुमा हैं, तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़ हैं कि मकबूजा कश्मीर में कैसी ईदें बनाई जाती हैं। हुर्रियत रहनुमा कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। यासीन मलिक हों, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक हों, इस तरह के बहुत से हुर्रियत रहनुमा हैं जो वहाँ नज़रबंद हैं, और बाकी भी जितने लोग हैं उन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। आप क्या सिचुएशन देखते हैं? आपने इससे पहले क्या देखा? आवाम को और ख़ास करके हमारे नाज़रीन को क्या बताएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राज साहब। देखिए, मकबूजा कश्मीर में जिस तरह हिंदुस्तान ने वहाँ जुल्म का बाजार गर्म करके रखा है, यूँ तो कहा गया है कि ईद महकूमा वैसे ही हुजूम आशिकां होता, तो कश्मीर में जिस तरह ईद होते का खास कर पिछले 30 सालों में जिस तरह हिंदुस्तान ने वहाँ जुल्म का बाजार गर्म करके रखा है, वहाँ हमारे हज़ारों नौजवान लापता हैं। आप अंदाज़ा करें, जिस माँ का बेटा लापता है तो उसकी ईद कैसे होती है। मासूम बच्चे हमारे जेलों में हैं जो साल से वहाँ कैद हैं, उनके वालिदैन कैसे ईद गुजारते होंगे। तो खासकर पिछले 4 सालों में आपने 2019 जो 5 अगस्त के बाद जो वहाँ ईद गुजरी है, तो यकीन माने कि कहीं पे खासकर वादी कश्मीर में एक जगह भी कुर्बानी नहीं हुई है। तो पूरा जो वादी जिस तरह हिंदुस्तान ने वहाँ एक कैद की सूरत हाल पैदा की, कर्फ्यू की सूरत हाल पैदा की है। खासकर इन 4 सालों में वहाँ मतलब अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं कि लोग किन हालात में हैं, किन मुश्किलात में हैं। हुर्रियत क़यादत की आपने बात की, वो साल से मुक़य्यद है हिंदुस्तान के दूर दराज जेलों में, मुख्तलिफ जेलों में। आप देखिए वहाँ वो किस तरह उनके अहले खाना, उनके अहले अयाल किस तरह ईद मनाते होंगे। तो कश्मीरी अवाम तो बहुत ही मतलब इस वक्त जिन हालातों से गुजर रहे हैं उनमें तो बस आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो मजलूम कौम किस अंदाजे से ईद सेलिब्रेट करते होंगे। आपने कायदीन की बात की, हमारे हुर्रियत कायदीन शबीर अहमद शाह साहब, वो 36 साल उनको जेल सर्विस है। मसरत आलम साहब, उन पे 40 बार उन्होंने PSA लगाया है। यासीन मलिक साहब हैं। इसी तरह हमारी जो खवातीन रहनुमा हैं, ये आसिया इंद्रावी साहिबा हैं, जमरूद हबीब साहिबा हैं, नसरीन साहिबा हैं। तो वो वहाँ उन हालात में उनको तभी सहूलियात नहीं दी जा रही है। उनको ईद क्या बाकी दिनों क्या ईद पे उनके अहले खानों को उनसे मिलने नहीं दी जा रहा है। तो वहाँ आप देखिए वहाँ किस तरह का हिंदुस्तान के 10 लाख फौजी के निर्गे में किस तरह आम लोग ईद मनाते होंगे, किस तरह हमारे नौजवान वहाँ, हमारी खवातीन वहाँ ईद को सेलिब्रेट करते होंगे। ये सिर्फ तस्वुर इंसान इसका कर सकता है। आम जो वहाँ हालात हैं, जिस तरह लोग जी रहे हैं, जिन हालातों में जी रहे हैं, वो बड़े ही कठिन है। मगर इन तमाम मुश्किलात और मसाइब के बावजूद कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने आज तक न कभी हिंदुस्तान के इस जुल्म और इस बर्बरियत के बावजूद हिंदुस्तान के कब्जे को कभी तस्लीम किया है, न आइंदा करेंगे। जाहिद अशरफ साहब, आपने बिल्कुल बजा कहा, और ख़ास करके जो मज़ालिम वहाँ पे ढाए जा रहे हैं और नौजवानों का जो कत्लेआम किया जा रहा है आज ईद के इस दिन के मौके पर, पूरी आलमी दुनिया ख़ास करके जो खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस तनाज़ुर में इंसानी हुकूक की ख़ास करके जो तंजीमें हैं इंटरनेशनल तौर पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैं, अगर पूरी दुनिया में ऐसे मज़ालिम होते हैं तो वो तो बड़ी आवाज़ उठाती हैं। लेकिन कश्मीर का एक ऐसा मसला है कि जहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि कैसे ख़वातीन के साथ उनकी असमत दरी की जा रही है, कैसे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, वो क्यों खामोश तमाशाई है?
اس تناظر میں آپ جو پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے کیا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بہت اہم بات کہی ہوئی ہے، بڑی بدقسمتی ہے پچھلے دنوں ہندوستان کے وزیر اعظم جو کہ انسانیت کے قاتل، مسلمانوں کے قاتل، وہ گئے ہیں امریکن کانگریس سے، انہوں نے خطاب کیا ہے. یہ وہی نریندر مودی ہیں جس کو امریکہ نے وہاں آنے پہ پابندی لگا دی تھی، اس کو ویزا نہیں دیتے تھے. البتہ دنیا اس وقت مفادات کے نظریہ سے دیکھ رہے ہیں. ہندوستان بہت بڑی منڈی ہے دنیا کے لیے، تو اس لیے بدقسمتی سے خاص کر اسلامی دنیا، آپ دیکھیں کہ ہندوستان، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ عالمی دنیا یا انسانی حقوق کے ادارے، وہ تو گائے بگائے آواز اٹھاتے ہیں. جو وہاں دیکھیں کانگریس نے بھی کہا، 30 ممبران نے بائیڈن سے کہا تھا کہ آپ اس سے جواب لے لیں مودی سے کہ وہاں کس طرح اقلیتوں پہ خاص کر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم و جبر ہوتا ہے، اس کا جواب دے دیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ہم عالمی دنیا، عالمی اسلام کی بات کریں گے. بدقسمتی سے مودی نے جو ان کے چانکیانہ پالیسی ہیں، اس کے پیروکار ہیں، جس طرح انہوں نے مکارانہ اندازے سے اسلامی دنیا کو دھوکہ دیا. وہاں کچھ بتاتے کچھ اور ہیں، ہندوستان میں کچھ کرتے ہو رہے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں سے یہ جو عید البقرہ نزدیک آتی ہے، ہندوستان میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے. کہیں گاؤں رکشک ان کو آج ہی وہاں کولہاپور میں وہاں ہندو وہ جو انتہا پسند ہے وہ اٹھے، انہوں نے کہا جہاں بھی یہاں کہیں خون ہمیں نالیوں میں نظر آیا، ہم انسانوں کو ہم یہاں تہتے کریں گے، جلائیں گے. تو اس طرح کی اب نہ صرف کشمیر، دیکھیں ہم تو ویسے ہی ہندوستان کا حصہ نہ کبھی تھے، نہ کبھی ہم نے مانا ہے، نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ. اب ہندوستان کا جو مسلمان ہے، مسلمان ہی نہیں باقی اقلیتیں، جس طرح منی پور میں آپ دیکھیں وہاں عیسائیوں کے ساتھ کس طرح ظلم ہوتا ہے، پنجاب میں آپ دیکھیں سکھوں کے ساتھ کس طرح ظلم ہوتا ہے. مگر جو عالمی دنیا ہے ان کے آنکھوں پہ اس وقت جو ہے مفادات کی پٹی بندھی ہوئی ہے، کیونکہ ہندوستان بہت بڑی منڈی ہے، وہ اس لیے خاموش ہے. مگر وقت آئے گا جو اس وقت یہ جو ظلم نہیں رہتا ہے، جس طرح یہ ہندوستان میں اس وقت نہ صرف مسلمانوں کے، تمام اقلیتوں کے، اس میں آپ دیکھیں عیسائی ہیں، سکھ ہیں، باقی جو مذاہب ہیں، ان کے ساتھ انتہائی درجے کا ظلم ظالمانہ رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی نہیں رہے گا. البتہ جو اس وقت ضرورت ہے اس وقت خاص کر اسلامی دنیا کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. ہندوستان سے جواب طلب کرنا چاہیے. ہندوستان سے تمام جو بھی تجارتی تعلقات ہیں وہ ختم کرنے چاہیے، تب تک جب تک کہ وہ ہندوستان میں خاص کر کشمیر میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یہ بند نہ ہو، اور کشمیری عوام کو وہ ان کا حق نہ دے. دیکھیں ذمہ داری بنتی ہے خاص کر اسلامی دنیا پہ. کشمیری واحد قوم ہے کہ دنیا میں کہیں بھی، خاص کر اسلامی ممالکوں میں کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے، کشمیری واحد قوم ہے جو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. ہم تو مظلوم ہیں، ہم تو اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کے لیے دعا کریں یا ان کے لیے آواز بلند کریں. اس لیے ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ کشمیر کے بارے میں آواز اٹھائے، ہندوستان کو مجبور کرے کہ جو اس وقت کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کا وہ بھرپور نوٹس لے. آج عید کا تیسرا دن ہے، آپ مقبوضہ کشمیر کی جو عوام ہے ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کی جو عوام ہیں وہ جن مسائل سے ہیں گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہمارے مد نظر ہیں، وہ ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ اپنے حوصلے بلند رکھے. ان کے حوصلے بلند ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. ظلم کے یہ سیارات انشاءاللہ ختم ہوگی. ظلم جبر رہتا نہیں ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام آزادی سے سانس لیں گے، ہندوستان کی اس ظلم اور جبر سے آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، آج عید کا تیسرا دن ہے اور جو آزاد قومیں ہیں جو آزادی سے عید منا رہی ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ خدا را ان لوگوں کو، خاص کر کے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو ان موقعوں پر نہ بھولیں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور خاص کر کے جتنی ریاستیں مضبوط ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہیں، انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان مظالم پر اپنی آواز اٹھائیں اور ان کے ظلم و جبر کے خلاف ہمیشہ بین الاقوامی فورم پر بھی اپنی آواز بلند کرتے رہیں. چودھری خادم حسین مانڈلہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. زاہد اشرف صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین، پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.